آج پاکستان. آج ہم بات کریں گے ایک ایسے سبجیکٹ کے حوالے سے جس کا تعلق میرے خیال میں ہماری ہسٹری سے موجود ہے, یعنی دا ہسٹری آف ہیومینٹی. آپ اکثر دیکھیں گے کہ بڑی بڑی جنگیں, بہت بڑے بڑے کانفلکٹس اس پہ بیس کرتے ہیں, چاہے وہ خاندانی کانفلکٹس ہوں یا نیشنز کے بیچ میں کانفلکٹس ہوں. اور اس کا جو اس کا بیج بویا جاتا ہے اس کا ایک چھوٹا سا نام ہے جی کہ جلن اور حسد. حسد ایک انسان کو ختم کر سکتی ہے اور یقیناً اس کے رشتوں کو جلا کر بسم کر سکتی ہے, اس کی زندگی کو پورا تہس نہس کر سکتی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم حسد اور جلن بہت نیچرل ہیومن فینومیناز ہے. ہم میں سے کوئی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ شاید کچھ دیر کے لیے ہی صحیح یا کچھ لمحوں کے لیے صحیح ہم نے اس کو ایکسپیرینس نہ کیا ہو. بٹ وین ڈز اٹ گو آؤٹ آف ہینڈ, وین کین اٹ ہیو دا پوٹینشیل کہ وہ آپ کی زندگی کو, آپ کی فیملی لائف کو, آپ کی کریئر کو تباہ کر سکتی ہے. اور اس نہج سے پہنچنے سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو روکنا کیسے. آج میرے پاس ایک زبردست فل پینل ہے اور یقیناً آپ کی کالز, آپ کے ایکسپیرینسز بھی ہمارے ساتھ رہیں گے. لیٹ اس فرسٹ بگن ود ایکیڈیمیا. کئی لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس کی بنیاد اسکول میں پڑتی ہے, جب بچہ پہلی دفعہ دیکھتا ہے کہ میرے علاوہ بھی میرے ہم عمر بچے موجود ہیں اور چلو ان کے ساتھ دوسروں کا رویہ کیسا ہے, یا ان کے پاس ان کی پوزیشنز کیسی ہیں, کس کا بیگ کیسا ہے, کس کا پینسل کیس کیسا ہے, کون سا بچہ کس گاڑی میں گھر جا رہا ہے, شاید یہ بنیاد بنتی ہے جلن, حسد اور کمپیریزن کی. تو لیٹس ٹاک فرام دا ایکیڈیمیا اینگل ایز ویل. ہمارے ساتھ موجود ہیں دا ریجنل ڈائریکٹر آف دا سدرن ریجن فار دا سٹی اسکول, صفیہ قاسم جی. بہت بہت شکریہ صفیہ جی وقت نکالنے کے لیے. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں, شی اسپیکس بیوٹیفلی آن اے نمبر آف سوشل ایشوز, اور خاص طور پہ ہمارے دین سے, قرآن سے, احادیث سے حوالہ دیتے ہوئے کہ کس طرح ہم اپنے لیے ایک رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسز ارم ضیا. بہت شکریہ ارم جی ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. آف کورس a lot of people have been consulting coaches, life coaches and goal setters for themselves. جب آپ DIY یعنی do it yourself سے تھک جاتے ہیں and you want to get rid of these negative feelings, there is no harm, no shame in asking for help. ہمارے ساتھ موجود ہیں شبین مظہر, who's a mindset and performance coach. Thank you so much شبین for being here. Last but definitely not the least, professional life میں آپ ہر وقت ایک دوسرے سے اپنی پرفارمنس کو, اپنے گولز کو, اپنے بونسز کو, اپنے پرکس کو کمپیئر کرتے رہتے ہیں, اور کہا جاتا ہے اس ریس میں آگے نکلنے کے لیے ایک سینس آف کمپٹیشن, ہیلدی سینس آف کمپٹیشن ہونا ہی چاہیے. تو اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں OD اسپیشلسٹ, ٹرینر اینڈ کنسلٹنٹ یاسر ظہیر. تھینک یو سو مچ یاسر فار بینگ ہیئر. یاسر, یو بینگ دی اونلی مین ان دا پینل, آئی وانٹ ٹو بگن ود یو. مجھے یہ بتائیے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ میں یہ سینس آف کمپٹیشن نہ ہو تو آپ ایکسیل ہی نہیں کر سکتے. تو حسد اور جلن کیا ایک ضروری ایلیمنٹ ہے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے؟ یہ تو نیچرل فیلنگ ہے, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہر شخص میں یہ ہوتی اور ہونی بھی چاہیے. اب اس کو جیسے ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر آپ اس کو حسد اور جلن کو ان اے پازیٹیو وے لے لیں, آپ اس کو نام دیتے ہیں انسپریشن کا, تو یہ آپ کے لیے بڑی کام آ سکتی ہے. اگر آپ نے دیکھا کہ کوئی آپ کا کولیگ, آپ کا خاندان میں کوئی آپ کا کزن ہے جو کہ بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے ان ہز کریئر اینڈ ہز پروفیشنل لائف, تو آپ اس سے انسپریشن لے کے اس کی طرح بننے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو یہ پازیٹیولی لیتے ہوئے آپ اپنے آپ کی بہتری کے لیے, اپنی سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے, سیلف کیئر کے لیے آپ اس کو اس طریقے سے لے سکتے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو جلن اور حسد اپنے اندر ہی اندر کوڑ رہے ہیں تو وہ آپ اپنے آپ کو بھی تباہ کر رہے ہیں, دوسرے کا تو کچھ نہیں بگڑ رہا, آپ اپنے آپ کو ہی اندر سے جلا کے. اچھا جی, اس میں ہماری اسکولنگ کا, ہماری تعلیم کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اور آج صفیہ جی موجود ہیں تو آئی وانٹ ٹو شیئر ود یو ون آف مائی فرسٹ ایور جابز واز ود دا سٹی اسکول نیٹ ورک, پارٹ آف دا ریجنل ٹیم. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ واقعی اس زمانے میں بھی, بیکاز اٹس این انسٹیٹیوشن وچ از 40+ ایئرز اولڈ, ایک کریڈیبل نام ہے, لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کی وہاں پہ کیا تربیت ہو رہی ہے اور بچے کا جو سیلف ہے, جو اس کی آئیڈینٹی ہے, وہ کیسے ڈیولپ ہو رہی ہے. صفیہ جی, یہ سینس آف کمپٹیشن اوور دا ایئرز بڑھتا چلا جا رہا ہے. ڈو یو نوٹس کہ چلڈرن ٹینڈ ٹو کمپیئر یا آپس میں جیلس ہوتے ہیں, یا ایک جو نئی ڈبیٹ ہے ہمارے یہاں کہ جی اسکول سے گریڈنگ سسٹم ختم ہونے چاہیے, جو بچہ فرسٹ آتا ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ سمجھتا ہے, اینڈ دین اٹ ٹینڈز ٹو بریڈ اے نمبر آف نیگیٹو ایموشنز. آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ سدرا, آئی تھنک آئی ویری اسٹرانگلی بلیو کہ جو ہمارے پاس بچے اسکولس میں آتے ہیں, اسکول میں بچے صرف پڑھائی کرنے کے لیے نہیں آتے, ان کی سوشل اور ایموشنل ڈیولپمنٹ کے لیے آتے ہیں, اور وہ بہت ضروری ایلیمنٹ ہے سوشل ڈیولپمنٹ اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ. سو اٹس ویری امپورٹنٹ فار دیم ٹو لرن ہاؤ ٹو ڈیل ود دیز فیلنگس. یہ فیلنگس, جیسا انہوں نے کہا کہ یہ فیلنگس آپ کی ایک نیچرل فیلنگس ہیں. These are natural instincts. We are born with them.
سو ان فیلنگس کو صحیح طریقے سے چینلائز کرنا, ان فیلنگس کو کہاں پہ اس کو اپنے بینیفٹ میں یوز کرنا, یہ سب کچھ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسکول میں سکھائیں. اور ایبسولوٹلی رائٹ, دیز کمپٹیشنس آر انکریزنگ اینڈ آئی تھنک اس میں بہت بڑا رول پیرنٹس کا ہے. اٹس ناٹ جسٹ کہ بچے ادھر ادھر سے دیکھ کر کمپیٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اس میں بہت وائٹل رول پیرنٹس کا اور ٹیچرس کا, اسکولس کا, ہم ایڈلٹس کا ہے, where we need to explain it to them that everybody is born with his own share of things and جس کو ہم قسمت بھی کہتے ہیں, فیٹ بھی کہتے ہیں, اور انہی چیزوں کے ساتھ ڈیل کرنا. اینڈ الگ الگ ٹیلنٹس, مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ اف یو لک ایٹ انسٹیٹیوشنز لائک دا سٹی اسکول, بیکن ہاؤس اینڈ مینی ادرز, وہاں پہ ایک بڑا اسٹرانگ کمپوننٹ ہوتا ہے دوسرے ٹیلنٹس کا, یا لائک ایلیکیوشنز, ڈبیٹ, اسپورٹس, ڈرامیٹکس, تاکہ اگر آپ کی ایکسپرٹیز اگر پڑھائی میں آپ اے گریڈ اسٹوڈنٹ نہیں ہے, یو آر ایبل ٹو ایکسپلور یور ادر ٹیلنٹس. لیکن ارم جی یہ بڑا کامن ہے, یعنی بچے کی نظر آج کل ان چیزوں کے بجائے کہ وہ اس کے ماں باپ کتنی محنت کر کے اس کو شاید ایک اچھے اسکول میں پڑھا رہے ہیں, وہ وہاں پہ دیکھ یہی رہا ہوتا ہے کہ کون سا بچہ چھٹیوں میں کہاں ویکیشن پہ گیا, کس کو کون سی گاڑی ڈراپ کرنے آ رہی ہے, یا کون کیسا دکھتا ہے. یعنی ایون دا یور آپٹکس اینڈ یور اپیرنس از ویری امپورٹنٹ ٹو کڈس. کیسے ڈیل کرتے ہیں, آلسو ایز اے مدر آپ کیسے ڈیل کرتی ہیں اس سے؟ سدرا, آئی تھنک دس از اے ویری انٹرسٹنگ ٹاپک, اور یہ وہ ٹاپک ہے جیسے تم نے شروع سے کہا تھا کہ ہر شخص سے ریلیٹڈ ہے. اور اگر ہم یہ بولیں کہ نہیں ہمارے اندر یہ فیلنگز نہیں ہے تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوگا. دیکھو, اگر ہم حابیل اور قابیل کی بات کریں تو قابیل کلڈ حابیل, ٹھیک ہے, وہ جیلسی کا فیکٹر تھا وہاں پہ, تو اس نے اس کو مارا, اور بھی جتنے سارے فیکٹر. تو یہ چیز ہے, مگر اب یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس میں بہت بڑا میں سمجھتی ہوں جو نیگیٹو امپیکٹ بچوں پہ آ رہا ہے, پیرنٹس پہ بھی آ رہا ہے, چاہے ایڈلٹس ہوں چاہے بچے ہوں, سوشل میڈیا کا. بچہ سوشل میڈیا سے اتنا زیادہ کنیکٹڈ ہو گیا ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ کمیونیکیشن کم ہو گیا ہے. اچھا, پیرنٹس اب سوشل میڈیا سے خود بھی اتنے کنیکٹڈ ہو گئے کہ وہ بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کیسے کریں. پیرنٹس اپنے آپ کو ہم خود چینلائز نہیں کر پا رہے اپنے آپ کو, تو ہم بچے کو کیسے کریں گے. جسٹ سپوز اف آئی ایم سٹنگ ہیئر اور آئی ایم گوئنگ ان اینی انسٹیٹیوشن اینڈ گیونگ لیکچرز آن سم تھنگ گڈ اینڈ ٹرائنگ ٹو ایجوکیٹ کڈس, بٹ آئی فیل ٹو ایجوکیٹ مائی اون کڈس, بیکاز وہ مجھ کو دیکھتے ہیں میرے اپنے ایک پروفیشن میں کہ اچھا اماں جو ہیں وہ اسلام کے بارے میں بھی جتنا جانتی ہیں, وہ یہ بھی اتنا جانتی ہے, بٹ ایون دین شی از ڈوئنگ دس. تو مجھ سے باہر والے سے پہلے میرا اپنا بچہ آنےسٹلی سوال کرنے کو تیار ہوتا ہے کہ اماں وائی آر یو ڈوئنگ دس, آپ تو یہ لوگوں کو بتاتی ہیں کہ ڈونٹ ڈو دس. تو جب آپ کو یہ چیزیں فیس کرنی ہے, جب آپ یہ ساری چیزوں کو فیس کر رہے ہو, تو آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو چینلائز کرو. میں ہمیشہ سدرا کہتی ہوں کہ آپ کی ساری دولت آپ کا بچہ ہے, لیکن یہ صرف پیرنٹس کی جاب نہیں ہے, ٹیچرز اینڈ پیرنٹس they can create miracles. مجھے ایسا لگتا ہے جب ہم جلن یا حسد کی بات کرتے ہیں اس میں ایک بہت اہم ایلیمنٹ اٹینشن کا ہے. آپ کو کسی ایسے شخص سے جیلسی ہوتی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے زیادہ توجہ اس کی طرف جا رہی ہے. شازین, میں آپ کی طرف لانا چاہوں گی, مجھے یہ بتائیں کہ ہسبینڈ اینڈ وائف یا پیپل ہو آر ان اے رومانٹک انڈرسٹینڈنگ, از اٹ پارٹ اینڈ پارسل آف لونگ سمبڈی کہ آپ اس کے ارد گرد کے دوسرے لوگوں سے جیلس ہوں گے, یا اگر آپ کا جو بھی آبجیکٹ آف افیکشن ہے اس کی نظر کہیں اور جاتی ہے تو یو ڈونٹ لائک اٹ, از اٹ نیچرل؟ جی سدرا, میرے پاس بہت سارے ریلیشن شپ کلائنٹس بھی آتے ہیں, تو یہ یوزلی اس میں پرابلم ہوتا ہے کہ وہ ہسبینڈ کو وہ شک والی جب چیز آ جاتی ہے تو اس میں ایک ریلیشن شپ آپ کا وہ ہو جاتا ہے, اینڈ دین یو جسٹ مس ٹرسٹ یور ہسبینڈ. وہ آپ کو ٹرسٹ والی چیز ایلیمنٹ نہیں ہوتا, آپ کمپیئر کرنے لگتے ہیں بیبی, پھر آپ اپنے آپ میں وہ کمیاں دیکھنے لگتے ہیں, سیلف ڈاؤٹ میں چلے جاتے ہیں, احساس کمپنی میں چلے جاتے ہیں. یہ ساری بھی بہت ساری اس کی وجہ سے فیلنگز آ رہی ہیں. ہاں جی, ایک فینومینا میں نے دیکھا ہے, آئی ریسنٹلی کیم اکراس دس ٹرم, اٹس کالڈ دی ایموشنل پرماننس, جس کا مطلب ہے کہ آپ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی توجہ, ان کے رویے اور ان کے ریئیکشنز کو گیج کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج اگر اس نے مجھے توجہ نہیں دی یا آج اس کا رویہ مجھ سے مختلف ہے, تو آپ بھول جائیں گے کہ اس نے آپ کے ساتھ کیا ایک رشتہ قائم کیا ہوا ہے, اینڈ یو آر اونلی ججنگ دیم آن دیٹ.
یہ اس سے نپٹنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس سے آپ نے یہ مطلب وہ جیلسی والی فیلنگ جو ہم لوگ سب بات کر رہے تھے کہ ایک نیچرل ہے، آپ کو اگر کھانسی آ رہی ہے آپ اس کو روک نہیں سکتے اور آپ کو نکالنا ہے، بٹ فرسٹ یو نیڈ ٹو اکنالج کہ جی یہ مجھے فیلنگ ہو رہی ہے جیلسی کی، واٹ کین آئی ڈو اباؤٹ اٹ. اس کے بعد پھر آپ اس کے بعد اسٹیپ رکھیں وائی ایم آئی جیلس، کہ یہ بندہ جب بھی مجھے اس طرح دیکھتا ہے کیوں مجھے چڑ جاتی ہے اس بندے سے، وائی ڈو آئی آلویز گیٹ کوئی آپ کے کسی کے اٹس آل کمز ود دا تھاٹس. Can you gauge that؟ اچھا ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، بٹ ارم جی کین وی گیج دیٹ؟ جیسے ہم اکثر لوکل کانٹیکس میں اس کو نظر کہتے ہیں، کوئی نیگیٹو وائبز کہتا ہے، کہ اگر کوئی آپ سے جیلس ہو رہا ہو کیا آپ کو پتہ چل جاتا ہے؟ چل جاتا ہے، بالکل چل جاتا ہے. نظر تو برحق ہے، اس کو تو ہم بات، لیکن جو نیگیٹو وائبز ہے نا آپ فیل کرتے ہو، چاہے کوئی کتنا بھی مسکرا رہا ہو، جتنا مسکرا رہا ہو، آنیسٹلی ایون اس کی تعریف میں بھی نا آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کچھ اس کی آنکھوں کے اشارے سے پتہ چل جاتا ہے جب آپ کو اوپر سے لے کے نیچے تک انٹر نا، جب آپ کہیں داخل ہوتے ہو تو جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو کون کس انداز سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ آپ بھی کبھی کبھار ہم یہ کرتے ہیں. اچھا آج نا ہم نے اس موضوع میں یہ بھی ڈسکس کرنا ہے جہاں ہم اپنی جیلسی کا اقرار کر رہے ہوں اور اپنے آپ کو صحیح کر رہے ہوں، اپنے آپ کو حاسدوں سے یا جلن کرنے والوں سے شیلڈ کیسے کیا جائے، خاص طور پہ اگر وہ بہت قریبی ہوں. لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، آئیے پہلے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم، شہاب صدیقی کراچی سے کر رہا ہوں. جی سر، کیا کہیں گے؟ مہمانوں کی خدمت میں السلام. وعلیکم دیکھیے السلام. بچوں کا جو سوال ہے، بچے 1 سے لے کے 3 سال تک پورا اس کا مینٹل لیول سیٹ ہو چکا ہوتا ہے، پلان ہو چکا ہوتا ہے. وہاں پیرنٹس کو دیکھیے اسکول میں جاتے ہیں بچے 6 گھنٹے کے لیے، اب 18 گھنٹے جا رہے تھے، وہ توجہ نہ دیں. پہلی بات تو اسکول اور بچوں کی سائیکی میں پیرنٹس کا اور گھر والوں کا بہت ہاتھ ہوتا ہے. تو ماں باپ توجہ نہیں دے پا رہے ہیں اور بچے ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں. بہت بہت شکریہ سر کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. اوپس کال ڈراپ ہو گئی، لیکن جی کہنا چاہ رہی ہوں میں ان کی بات سے کمپلیٹلی اگری کرتی ہوں. دیکھیں جیسے ہم سب نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ یہ ایک نیچرل فیلنگ ہے اور اس سے ہم لڑ نہیں سکتے، یہ آپ کے اندر موجود ہے. کبھی آپ کو زیادہ فیل ہوتی ہے، کبھی آپ کو کم فیل ہوتی ہے، اور اگر آپ سے کوئی جیلس ہو رہا ہے تو وہ بھی آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے پتہ چل جاتی ہے. اینڈ یس اٹس ایبسلیوٹلی ٹرو کہ وہ ہم خود بھی اس کو سیٹ کرتے ہیں، ہم خود بھی اس کو بڑھاتے ہیں. ان کیس آف دا کڈس، بچوں کے فارم میں آپ نوٹس کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں. آئی ہیو 2 kids اینڈ کچھ بچے آپ کے ہوتے ہیں تھوڑے خاموش ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں وہ ذرا زیادہ ووکل ہوتے ہیں. لائک وین آئی وڈ بی ٹاکنگ ٹو مائی کڈس، اور اگر جس مومنٹ میری بیٹی کو یہ لگتا تھا وین شی واز اے کڈ، ناؤ شی از اے گرون اپ ینگ وومن، کہ جب اس کو یہ لگتا تھا کہ نہیں اماں مجھے نہیں توجہ دے رہی، شی وڈ ٹرن مائی فیس ٹوورڈز ہر کہ نہیں میری بات سنیں، میری بات سنیں. سو یو نو دیٹ ویری مومنٹ یو وڈ ریئلائز کہ اچھا اب یہ اس کو فیل ہو رہا ہے کہ میں اس کو نہیں توجہ دے رہی اور کسی اور طرف توجہ دے رہی. اور آپ یہ نوٹس کریں اپنے ارد گرد، ہم ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں اور پیرنٹس اگر اپنا ان کا ٹائم ہے، ٹائم آؤٹ ہے، یا اپنے کسی دوست سے ملنے کے لیے گئے، ایک ساتھ میں بچہ بیچارہ بیٹھا ہوتا ہے جس کے سامنے فرینچ فرائز اور کیچپ ہوتا ہے اور ایک گیجٹ ہوتا ہے جس پہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا شاک ڈو 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 سیکھو تم جب تک ہم بات کر رہے ہیں. Imagine how neglected this child is.